دوستوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ نہایت چالاکی سے دوسروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سامنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جادو ہو رہا ہو، جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہمارے ذہن کو قابو میں کر رہی ہو۔ لیکن در حقیقت یہ کوئی جادو نہیں بلکہ نفسیاتی تکنیکوں کا کمال ہے، جنہیں سمجھنے کے بعد آپ نہ صرف دوسروں کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں بلکہ خود بھی ان کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نفسیاتی حربے اتنے غیر محسوس انداز میں کام کرتے ہیں کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ہماری سوچ کسی اور کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ ان میں چوائس آرکیٹیکچر، فارمنگ ایفیکٹ اور مائکرو ایکسپریشن جیسے سائنسی اصول شامل ہیں، جن کا استعمال مارکیٹنگ، سیاست، کاروبار اور حتیٰ کہ عام انسانی تعلقات میں بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے اشتہارات دیکھے ہوں گے جو بظاہر آپ کو ایک آزادانہ فیصلہ لینے کا موقع دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کی سوچ کو پہلے سے ایک خاص سمت میں ڈھال چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے عقل مندی سے فیصلہ کیا ہے، لیکن اصل میں وہ فیصلہ آپ کے لیے پہلے سے ہی ترتیب دیا جا چکا ہوتا ہے۔ چہرے کے مختصر تاثرات، الفاظ کا چناؤ اور موقع کی مناسبت سے بات رکھنے کا ہنر سب مل کر اس کھیل کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ان چالاک نفسیاتی حربوں کو پہچاننے اور ان کے اثر سے بچنے کے طریقے سکھائے گی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں بہتر فیصلے لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کے ذہن کو پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چوائس آرکیٹیکچر، جب انتخاب آپ کو مگر کنٹرول کسی اور کا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ واقعی آپ کے اپنے ہیں یا کوئی اور انہیں خاموشی سے کنٹرول کر رہا ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں جو آپشن دیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ترتیب دیے جاتے ہیں کہ ہم ایک خاص سمت میں سوچیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ عمل اتنا غیر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے انتخاب در حقیقت پہلے سے ہی کسی اور کے بنائے گئے خاکے میں فٹ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی ریسٹوران میں داخل ہوتے ہیں اور مینیو کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو وہاں سب سے مہنگا کھانا درج ہوتا ہے۔ آپ فوراً سوچتے ہیں کہ باقی کھانے نسبتاً سستے ہیں، حالانکہ وہ بھی حقیقت میں مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ ترتیب جان بوجھ کر اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ مہنگے کھانے کو نظر انداز کر کے درمیانی قیمت والا انتخاب کریں اور یوں بزنس کا منافع یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح سٹورز میں مخصوص اشیاء پر بیسٹ سیلر یا کسٹمر چوائس کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگے کہ زیادہ تر لوگ یہی خرید رہے ہیں اور آپ لاشعوری طور پر وہی چیز لینے پر مائل ہو جائیں گے، حالانکہ آپ کے پاس کئی اور آپشنز ہوتے ہیں، مگر یہ طریقہ آپ کے فیصلے کی سمت کو پہلے سے ہی طے کر دیتا ہے۔ یہی چوائس آرکیٹیکچر ہے، جہاں بظاہر انتخاب آپ کو ہوتا ہے مگر در حقیقت کسی اور نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر آپ کے لیے فیصلے کا دائرہ متعین کر دیا ہوتا ہے۔ اس تکنیک کا استعمال نہ صرف مارکیٹنگ میں بلکہ سیاست، تعلیم اور روزمرہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان چالاک نفسیاتی ہتھ کنڈوں کو پہچاننا سیکھ لیں، آپ اپنے فیصلے زیادہ آزادانہ، باشعور انداز میں کر سکتے ہیں، اور اس تکنیک کو آپ اپنے تعلقات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، فارمنگ ایفیکٹ، ایک ہی چیز مگر نظر کا دھوکہ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کہہ کر آپ کی سوچ کو بدل دیا جاتا ہے؟ یہ فارمنگ ایفیکٹ کہلاتا ہے، جہاں الفاظ کے انتخاب سے آپ کے فیصلے پر گہرا اثر ڈالا جاتا ہے۔ یہ چال اتنی خاموشی سے کام کرتی ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ خود آزادانہ فیصلہ کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی رائے پہلے ہی مخصوص انداز میں تیار کی جا چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو بتایا جائے کہ کسی دوا کے استعمال سے 90% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو یہ ایک مثبت اور حوصلہ افزا جملہ لگے گا اور آپ اس دوا پر اعتماد کریں گے۔ لیکن اگر یہی بات یوں کہی جائے کہ 10% لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب یہ زیادہ منفی اور خطرناک محسوس ہوگی، حالانکہ حقیقت وہی ہے، مگر چونکہ دماغ مثبت معلومات کو زیادہ قبول کرتا ہے اور منفی کو خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، اس لیے یہ معمولی تبدیلی آپ کے فیصلے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ یہی تکنیک مارکیٹنگ، سیاست، روزمرہ زندگی اور تعلقات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ موقع ضائع کر دیا تو بہت نقصان ہوگا، تو آپ خوف کے باعث جلدی فیصلہ لے سکتے ہیں، جبکہ یہی بات اگر یوں کہی جائے کہ یہ موقع آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ اسے ایک آپشن کے طور پر دیکھیں گے اور دباؤ محسوس نہیں کریں گے۔ فارمنگ ایفیکٹ کا سب سے زیادہ استعمال کاروبار اور سیاست میں کیا جاتا ہے،
جہاں الفاظ کے ذریعے لوگوں کے خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان نفسیاتی حربوں کو پہچاننا سیکھ لیں تو آپ اپنے فیصلے زیادہ سمجھداری اور شعور کے ساتھ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی چلاک انسان کے الفاظ آپ کی رائے کو جانے بغیر ہی آپ کی سوچ کو بدل ڈالیں اور آپ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں۔ نمبر 3، مائکرو ایکسپریشن، چہرے کی خاموش زبان۔ کبھی آپ نے کسی سے بات کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا چہرہ اس سے مختلف کہانی سنا رہا ہے؟ انسانی چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، بس اسے پڑھنے کی مہارت آنی چاہیے۔ چہرے پر آنے والے مختصر بے ساختہ تاثرات کو مائکرو ایکسپریشن کہا جاتا ہے، جو ایک سیکنڈ کے اندر ظاہر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پہچاننا سیکھ لیں تو کسی کے اصل جذبات اور ارادے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ یہ تاثرات بہت تیز اور قدرتی ہوتے ہیں کیونکہ دماغ کے جذباتی حصے سے نکلتے ہیں اور انسان کے قابو میں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کچھ چھپا رہا ہو یا اپنے اصل احساسات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے وہی اصل جذبہ نظر آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی بات سنتے ہوئے دبے دبے انداز میں مسکرا رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہو یا بات کو سنجیدگی سے نہ لے رہا ہو۔ اگر کوئی ہاں کہے مگر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی جھلک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں راضی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بار بار پلکیں جھپکائے یا آنکھیں ملے تو ممکن ہے وہ کسی دباؤ یا گھبراہٹ میں ہو اور سچائی چھپا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیاتی ماہرین، خفیہ ایجنسیاں اور بڑے کاروباری لوگ مائکرو ایکسپریشن کو سمجھنے کی مہارت حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے اصل ارادے جان سکیں۔ اگر آپ بھی ان اشاروں کو پہچاننا سیکھ جائیں تو نہ صرف لوگوں کی نیت بھانپ سکتے ہیں بلکہ دھوکہ دہی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دوستو، ان معلومات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اگر آپ ان تمام تکنیکوں کو سمجھ جائیں تو نہ صرف دوسروں کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں بلکہ خود کو ان چلاک نفسیاتی حربوں سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چاہے کسی کو کوئی پروڈکٹ بیچنی ہو، کسی کی رائے بدلنی ہو یا اپنی بات زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنی ہو، ان تکنیکوں کا استعمال آپ کو دوسروں پر نفسیاتی برتری دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے فیصلوں کو غیر محسوس طریقے سے کنٹرول نہ کرے تو ضروری ہے کہ ہر فیصلے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی خاص انتخاب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو خود سے سوال کریں، کیا یہ فیصلہ واقعہ میرا اپنا ہے یا یہ پہلے سے طے شدہ ہے؟ اگر کوئی معلومات کسی مخصوص انداز میں پیش کی جا رہی ہیں تو غور کریں کہ آیا اس میں کسی طرح کی ذہنی چال استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے چہرے کے مختصر تاثرات پر دھیان دیں اور اندازہ لگائیں کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب مہارتیں نہ صرف آپ کو زیادہ باخبر بنائیں گی بلکہ آپ کو دوسروں کے اثر سے آزاد رکھ کر بہترین فیصلے کرنے میں بھی مدد دیں گی۔ نفسیات کا علم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور زندگی میں عملی طور پر استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان نفسیاتی حربوں کو پہچاننے اور ان پر قابو پانے میں مہارت حاصل کر لیں تو نہ صرف دوسروں کے فیصلوں پر اثر ڈال سکیں گے بلکہ اپنے فیصلے بھی زیادہ شعوری اور آزادانہ انداز میں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، آگاہی ہی اصل طاقت ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔